اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے۔ اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں میں بنایا ہے۔ شک کرنے والے اور انکار کرنے والوں میں نہیں رکھا، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی صفات اور آپ کو جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس مقام و مرتبہ کو حواس اور عقل کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ ہمارے پاس ایسی سمجھ نہیں کہ ہم اپنے آقا کی ذات کو تول سکیں یا ان کو ماپ سکیں یا اس کا کوئی حساب کتاب لگا سکیں۔ ہمارے لیے بس اتنا ہی کام ہے کہ جو کچھ آپ ہمیں کہیں، جو کچھ آپ ہمیں عطا فرمائیں، جو بات ہمیں سمجھائیں، ہم اس کو تسلیم کر لیں اور آمنا وصدقنا کہہ کر اس پر ایمان لے آئیں۔ اسی میں ہماری خیر ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ قرآن مجید اس مبارک سفر کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات کے قلیل سے حصے میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے اس آیت میں اپنا بندہ فرمایا ہے، ان کو سیر کروائی۔ اس آیت مبارکہ میں تعریف تو اپنے حبیب کی کرنا چاہتا ہے نا، اپنے محبوب کی شان بتانا چاہتا ہے، لیکن اپنے حبیب کا ذکر کرنے سے پہلے اپنی شان بیان کرتا ہے۔ اور اتنا جامع لفظ سبحان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ شروع سے لے کے اپنے رب سے ملاقات کرنے تک، واقعہ معراج پر جتنے اعتراضات ہو سکتے تھے ان سب کا جواب اللہ نے لفظ سبحان میں عطا کر دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کیسے پہنچ گئے، تو اس کا جواب ہے سبحان اللہ۔ کیا جواب ہے اس کا؟ سبحان اللہ۔ کہ تم اس کو کمزوری سمجھ رہے ہو نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے، انسان نہیں کر سکتا، انسان کے بس میں نہیں، اس لیے اس کا جواب کیا دیا؟ سبحان اللہ۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ جی زمین سے لے کے آسمان تک نہ جانے کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، اور اس کے علاوہ ارب ہا کہکشائیں آسمان دنیا کے نیچے ہیں۔
جہاں سائنسی ترقی ہونے کے باوجود انسان وہاں نہیں پہنچ سکا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسی قلیل سے حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان پار کر گئے ہوں؟ تو اس کا جواب بھی ہے سبحان اللہ۔ اس کا جواب بھی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جہاں جبریل نہیں جا سکتا اس سے آگے حضور کیسے چلے گئے؟ اس کا جواب بھی ہے سبحان اللہ۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں سمجھا رہی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ رسول پاک کے معراج کے سلسلے میں کوئی بندہ الجھنے لگے اور کوئی بات بھی کرے، کوئی استحالہ پیش کرے، کوئی ناممکن بات کرے، کوئی ایسی بات کرے جو ہو نہیں سکتی، تو اس کو آگے سے سائنسی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں، اس کو کہو سبحان اللہ۔ اس کو کیا کہو؟ سبحان اللہ، کہ ٹھیک ہے بھائی تیری بات جو ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، واقعی ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن یہ بندہ تو کر ہی نہیں رہا۔ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے دعوے دار ہیں کہ میں گیا، بلکہ اس آیت مبارکہ میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں لے گیا، میں لے گیا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا دعویٰ تو ہے ہی نہیں کہ آپ کہہ رہے ہوں کہ میں گیا۔ یہ تو رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا۔ تو معراج کے سلسلہ میں جتنے بھی استحالات ہو سکتے ہیں، جتنے بھی ناممکنات انسانی ذہن میں آتے ہیں یا محالات انسان کے خیال میں آتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، ان سب کا جواب اس واقعہ کو شروع کرنے سے پہلے خود پروردگار نے سبحان اللہ کہہ کر دیا کہ وہ پاک ہے۔ جن ناممکن چیزوں کی تم بات کر رہے ہو یہ تمہارے لیے ناممکن ہے، جن چیزوں کے محال ہونے کا تم ذکر کر رہے ہو کہ یہ محال ہے، یہ تمہارے لیے محال ہے۔ جن چیزوں کا تم ذکر کر رہے ہو کہ یہ ہو نہیں سکتی، یہ واقعی تم سے نہیں ہو سکتی، یعنی یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ لیکن اگر تم اپنی ذاتوں پر مجھے قیاس کر لو، اپنے خدا کو، اپنے معبود کو، اپنے الہ کو، تو پھر تمہارا عقیدہ توحید کہاں ہے؟ یعنی پھر تمہارا میری ذات پر ایمان کیا ہوا؟ اگر میں بھی تمہاری طرح بے بس ہوں تو پھر خدا کیسے ہوا؟ میری شان ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور قرآن مجید کن فیکون کی شان بھی باری تعالیٰ کی ہی بیان فرماتا ہے۔ باقی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معراج کا سفر جو ہے یہ رسول پاک کے دکھوں کا مداوع ہے۔ حضور علیہ السلام کی تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، جو دعوت، تبلیغ، اللہ کے اس مشن دین اسلام کو پھیلانے میں لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات، پھر تکلیفیں اور پریشانیاں یہ کہ ان کی طرف سے پتھروں کا مارا جانا، آپ کے جسم مبارک کا لہو لہان ہونا، این واقعہ طائف کے بعد حضور کو معراج ہو رہا ہے۔ جس وقت آپ طائف سے واپس آتے ہیں اس وقت معراج ہو رہا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے محبوب کہ میں تجھے زمین سے زمین تک کا سفر کروا کے آسمانوں سے بھی پار لے جا کر حریم ذات میں پہنچا کر اپنی ملاقات سے جو شرف بخش رہا ہوں، میرے حبیب یہ میری ملاقات تیرے سارے دکھ دور کر دے گی۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا یہ رسول پاک کی معراج نہیں ہے،
یا مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر جانا یہ رسول پاک کی معراج نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جانا یہ حضور کی معراج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں رسول پاک کے مقام و مرتبہ سے نیچے ہیں، اور معراج تو تب ہو جب رسول پاک اس چیز کا مشاہدہ فرمائیں جو حضور سے اونچی ہو، جو سرکار سے بلند ہو۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر مبارک کا جو ذکر ہے وہ تو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ میں نص قطعی سے ثابت ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اور یہ جلوے ہیں رسول کریم کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے پوری تفصیل کے ساتھ اس حدیث پاک کا ذکر کیا ہے، پھر مسلم شریف میں بھی موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، ان آیات کی تائید کے اندر کہ اس سفر مبارک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چیزوں کا مشاہدہ کروایا۔ جہاں جہاں بھی حضور پہنچے اپنے مبارک قدموں سے، اپنے مبارک وجود سے اس جگہ کو بابرکت کرتے گئے۔ ان جگہوں کا اعزاز ہے کہ حضور وہاں گئے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہونا، آپ نے فرمایا مررت علی قبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا۔ پھر مسجد اقصی میں پہنچے تو حضور کے جانے سے پہلے تمام انبیاء اور رسول، تمام نبی اور رسول مسجد اقصی میں جمع ہیں۔ وہ جو مسجد اقصی میں حضور کے جانے سے پہلے جمع ہیں، آپ گزر کے تو گئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے، تو وہ جو حضور کے جانے سے پہلے وہاں جمع ہیں ان کے اندر موسیٰ ہیں یا نہیں؟ کیوں بھائی ہیں؟ اب اگلی بات میں آپ سے نہیں کرتا، آپ خود سوچیں اس میں کہ رب ذوالجلال والاکرام اپنے نبی کو اور اپنے رسول کو بطور نبی اور رسول ہونے کے وہ کچھ عطا کرتا ہے جو غیر نبی اور غیر رسول کو نہیں دیتا۔ یہ فرق تو رہے گا نا؟ کیوں بھائی؟ غیر رسول اور رسول کا فرق ہے یا نہیں؟ غیر نبی اور نبی کا فرق ہے یا نہیں؟ تو اب اس میں یہ بات کہ جی حضور علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر کے گئے ہیں اور حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے نہیں، تو وہاں جتنے انبیاء جمع ہیں ان میں موسیٰ ہیں، کیسے؟ اس کا جواب ہے سبحان اللہ۔ کیا جواب ہے اس کا؟ سبحان اللہ۔ پھر تمام انبیاء اور رسول کی امامت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، نبیوں نے خطبے دیے، انہوں نے اپنا بھی ذکر کیا، رسول پاک کا بھی ذکر کیا۔ جبریل امین نے بھی نبیوں کے ساتھ مل کے حضور کی امامت میں نماز پڑھی، اور پھر صحیح احادیث کے مطابق سب کو نہیں، 1,24,000 یا کم و بیش نبیوں میں سے سب کو نہیں، ان میں سے کچھ نبیوں کو منتخب کر کے رب ذوالجلال والاکرام نے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر پھر نبیوں کو پہنچا دیا۔ پہلے آسمان پر
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوتی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ابھی یہ سارے مسجد اقصی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے گئے، تو ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر نہیں گئے۔ تو ان انبیاء کو رب ذوالجلال والاکرام نے حضور سے پہلے ان آسمانوں تک پہنچا دیا۔ راز اس میں کیا تھا؟ راز اس میں یہ تھا کہ ایک جلوہ تو سارے نبیوں کی موجودگی میں تم میرے حبیب کا مصلی امامت پر کر چکے ہو۔ وہ حضور کی جلوہ نمائی تھی، وہ تم کر چکے ہو۔ اب جو پہلے آسمان پر اور ان ساتوں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے جلوہ گر ہوتے ہیں، ان میں سے منتخب کر کے نبیوں کو وہاں پہنچا کے فرمایا یہ شان تم بھی مشاہدہ کر لو کہ کیسی ہے۔ اب سب کو وہاں نہیں پہنچایا، سب کو وہاں نہیں پہنچایا، جن کو پہنچایا ان کو پہلے ان کے وجودوں کو وہ طاقت بخشی کہ میرا محبوب تم نے مسجد اقصی میں جس جلوے میں دیکھا ہے نا، وہ پہلے آسمان پر جب جلوہ گری کرے گا تو یہ شان جدا ہو، دوسرے تیسرے چوتھے اور ساتویں آسمان پر یہ جدا ہوگی۔ اور پہنچایا ان کو جو بڑی آب و تاب، بڑی شانوں، بڑی عظمتوں کے ساتھ دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے اپنے اپنے دوروں کے اندر اپنی نبوت کا اظہار فرما چکے ہیں، ان کو پہنچایا۔ یعنی وہ چھوٹے چھوٹے نبی نہیں ہیں، نبیوں میں بھی چھوٹے بڑے ہیں، نفس نبوت میں نہیں، درجے میں۔ بعض نبی ایسے ہوتے ہیں جو پچھلے ہی نبی کی تعلیم کو آگے پہنچاتے ہیں، نئی بات نہیں کرتے، اور بعض انبیاء ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پچھلے نبیوں کی بات کو آگے نہیں پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیا طریقہ، نیا انداز عطا کیا ہے۔ جو بڑی شانوں والے تھے، بڑی عظمتوں والے تھے، جن کے ڈنکے بجے دنیا کے اندر، ان کی قوموں میں ان کے ڈنکے بجے، ان کے پائے کا وہاں اس وقت دروئے زمین پر تھا ہی کوئی نہیں۔ ان پیغمبروں اور رسولوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے سے پہلے آسمانوں پر ان کو پہنچا دیا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں موجود ہیں وہاں۔ پہلے آسمان پر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں چھوٹی ہستیاں ہیں بھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی مقام چھوٹا مقام ہے؟ قرآن بھرا پڑا ہے ان کی تعریفوں سے۔ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں ان کی تعریفوں سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ سرے تسلیم خم کر دینے میں اللہ کی رضا کے سامنے کوئی حضرت اسماعیل کی مثال ہے؟ کیوں بھائی؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کہ کوئی چون چرا نہ کرے اور شک بھی نہ گزرے، جو حکم آئے اس پر منو ان عمل کریں۔ کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مثال کائنات میں ایسی کوئی ہے؟ نہیں۔ فرمایا ابراہیم اے اسماعیل تمہاری بڑی شان ہے، میں نے اس محبوب کو تمہاری ہی نسل پاک میں بھیجا ہے، تم ان کے جد ہو۔ لیکن وہ جو مسجد اقصی میں تم نے شان دیکھی تھی نا، پہلے آسمان پر دیکھو میرے محبوب کی جلوہ گری کیسی ہے۔
جدا شان سے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جو ہی آپ پہلے آسمان پر پہنچے تو جبریل امین نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا. آواز آئی کون؟ کہا جبریل. کہا من معک؟ جبریل تیرے ساتھ کون ہے؟ عرض کی کہ معی محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دروازہ کھول دیا گیا. جتنی بات جبریل آتے جاتے ہیں ہر بار پوچھ کے آتے جاتے ہیں. جتنی بار آتے ہیں پیغام لے کے، یہ سارا قرآن جبریل ہی تو لے کے آئے ہیں نا. لیکن اس رات خاص اہتمام ہے. پھر دوسرے آسمان پر حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ پہلے موجود ہیں. یہ مسجد اقصیٰ میں بھی تھے. کہتے ہیں مسجد اقصیٰ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو دوسرے آسمان پر پہلے کیسے پہنچ گئے؟ اس کا جواب ہے سبحان اللہ. کیا جواب ہے؟ سبحان اللہ. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام. گویا کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اے یوسف تیرے حسن کے بڑے ڈنکے بجیں دنیا میں. تیرے حسن کی تابانی کو برداشت نہ کرتے ہوئے عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. لیکن تیسرے آسمان پر کھڑا ہو میرے محبوب کا جلوہ بھی دیکھ ذرا. گویا کہ تیسرے آسمان پر پروردگار نے یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر اپنے محبوب کو حسین بنا کے چمکایا تھا. پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام. ان کو ہر پیغمبر جو بڑی شان، بڑے مرتبے، بڑے درجے والے تھے، ان کو ان مقامات پر کھڑا کیا کہ میرے حبیب کا استقبال کرو اور ہر آسمان پر میرے محبوب کے جلوے دیکھو. شانیں دکھائیں. یہ حضور کے جلوے ہیں ابھی جو کائنات کو دکھائے جا رہے ہیں. یہ جن جن کو دکھائے جا رہے ہیں معراج ان کی ہے. ابھی رسول پاک کی معراج نہیں ہوئی. ساتوں آسمانوں سے پار سدرۃ المنتہا کے مقام پر جب حضور پہنچے تو یہ مقام جبریل کا ہے. اور جبریل خود نور ہے. جبریل امین بولو خود نور ہے اور بشری صورت میں دنیا کے اندر آ چکے ہیں. اور اس کا باقاعدہ قرآن میں ذکر ہے، اس کا انکار بھی کوئی نہیں کر سکتا. فتمثل لها بشرا سویا. حضرت مریم کے سامنے حضرت جبریل امین ایک تندرست جوان آدمی کی صورت کے اندر، انسانی صورت کے اندر ظاہر ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی بار حضور علیہ السلام کے ایک خوبصورت صحابی حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آئے. صحابہ نے جبریل امین کو حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں سر کی آنکھوں سے جبریل امین کو دیکھا. ساتوں آسمانوں سے پار سدرۃ المنتہا پر جبریل امین چونکہ نور بھی ہیں اور جانتے ہیں کہ نور کون ہوتا ہے. بولو نا. اور نور تو نور کو سمجھتا ہے نا کہ کس کو نور کہتے ہیں. وہ تو خود اس تجربے میں ہوتا ہے نا. جبریل امین نوریوں کے سردار ہیں یا نہیں یار؟ آپ ایسے آہستہ بول رہے ہیں کہ جیسے آپ کو کوئی شبہ ہے اس میں. حضرت جبریل
بشری صورت کا بھی تجربہ رکھتے ہیں. بولو بشری صورت کا بھی تجربہ رکھتے ہیں. سدرۃ المنتہا پر پہنچا کر جبریل کو کھڑا کر کے رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا جبریل تجھے تو پتا ہے نا کہ بشر کیسے ہوتے ہیں اور یہ بھی تجھے پتا ہے کہ نور کیسے ہوتے ہیں, لیکن یہاں میرے محبوب کا مشاہدہ کر یہ کون ہے. کچھ سمجھیں, یہ وہ حقیقت محمدیہ ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے گزر گئی, جہاں جبریل جائے تو پر جل جائیں. بولو جبریل جائے تو پر جل جائیں اور وہ کہے کہ آقا میں اس سے آگے جا نہیں سکتا, اور اس شبے میں بھی نہ پڑے کہ میں نہیں جا سکتا تو حضور بھی نہیں جا سکتے. سمجھے میری بات کو نہیں؟ یعنی یہ اعتراف کرے کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, اور اس شبے میں بھی نہ پڑے کہ میں نہیں جا سکتا تو حضور بھی نہیں جا سکتا. اس شبے میں بھی نہ پڑے. اور جبریل امین کا عقیدہ دیکھیں, نہ خود کو حضور جیسا سمجھا نہ حضور کو خود جیسا سمجھا. اگر خود کو حضور جیسا سمجھتا جبریل تو کہتا آقا آپ جا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتا, اور اگر حضور کو خود جیسا سمجھتا تو پھر کہتا کہ میں نہیں جا سکتا تو آپ کیسے جا سکتے ہیں. وہاں رک گیا, اپنی عاجزی کا اظہار کیا, یہ میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جو پلک جھپکنے میں سدرہ سے زمین پر آ سکتا ہے. جبریل امین کو آتے ہوئے کوئی دیر لگتی, جاتے ہوئے کوئی دیر لگتی؟ نور کا تجربہ بھی اس کا ہے, وہ ہے ہی نور. اور بشر کا تجربہ بھی اس کا ہے کہ بشر کیسا ہوتا ہے. وہ بشری شکل میں منتقل ہو کے لوگوں کے سامنے اظہار کر چکا ہے یا نہیں کر چکا ہے. دونوں کا تجربہ ہے. اس نے جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے جانے والی ہستی ہے, اس نے کہا خدا ہی جانتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے. خدا ہی جانتا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے. حقیقت محمدیہ سمجھے. حریم ذات میں پہنچے. اب جس کو دیکھنے گئے ہیں کیا اس کو پہلے نہیں دیکھا؟ یہ ایک سوال ہے. جس ذات کا دیدار کرنے گئے ہیں کیا اس کو پہلے نہیں دیکھا؟ اب آپ سب چپ کر گئے. جس کو سمجھ نہ آئے بس خاموشی اختیار کر لے تو بہتر ہے. جس کا دیدار کرنے جا رہے ہیں اس کو تو اس وقت دیکھا جب کوئی شے ہی نہیں تھی. اللہ نے آخر یہ جو رونق لگائی کائنات کی کسی سے تو شروع کیا ہے نا. یہ جو کائنات کی رونق لگائی ہے کسی سے تو شروع کیا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. آپ سے آگے رونق بڑھتی جا رہی ہے. یہ جو رونق بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوئی اوپر سے مخلوق گرتی جا رہی ہے. 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 5, 7 سے 8 ایسے ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ مخلوق جب پہلے تو وہ خود ہی تھا. پہلے تو باری تعالیٰ بولو خود ہی تھا. اس کی تو ابتدا انتہا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. اس کو تو کوئی حد میں لا ہی نہیں سکتا. اس کو تو کوئی مقید کر ہی نہیں سکتا. اس کے بارے میں تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ کہاں رہتا ہے. بولو کہہ سکتا ہے؟ نہیں.
تو اس نے جو اپنے علاوہ غیر اللہ، بولو، اپنے غیر اللہ کی جو اتنی رونق لگائی کائنات میں، آخر کسی سے تو شروع کیا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ کوئی کہتا ہے قلم سے شروع کیا، کوئی کہتا ہے لوح سے شروع کیا، کوئی کہتا ہے پہلے فلاں چیز بنائی، فلاں چیز بنائی۔ کیسے لوگ ہو یار؟ وہ چاہے ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبت اور پیار کسی اور سے کرے اور اس سے پہلے کسی کو بنا لے، یہ تو بات ہی نہیں بنتی۔ بولو، یہ تو بات ہی نہیں بنتی۔ جس کو پہلے چاہا اس کو پہلے بنایا۔ بولو، جس کو پہلے اس کو پہلے بنایا، اور اس کو بنا کے اسے دیکھا، اس نے اسے دیکھا۔ کیسے؟ سبحان اللہ۔ یعنی کیسے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ نہ جانے، ابھی تو نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ ٹائم، نہ وقت، نہ زمین، نہ آسمان، کوئی شے نہیں تھی۔ کوئی وقت بتائے تو کیا بتائے؟ کتنا عرصہ اس نے جلوہ کیا، کتنا عرصہ اس نے وہ جلوے دیکھے۔ جب دنیا میں آ کے وہی جلوہ جو پہلے دیکھا تھا وہ آسمان میں بھی نظر آیا، زمین میں بھی نظر آیا، قدرت اس کی نظر آئی، ہر طرف دیکھا۔ تو وہ بچھڑنے کا ایک دور ہے، جدائی کا، عین ذات سے جدا ہونے کا ایک زمانہ ہے۔ ان فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے محبوب وہی جلوہ جو پہلے تو نے دیکھا ہوا ہے، جس سے تیری آنکھیں بھی ترس گئیں، کہ وہی جلوہ پھر نظر آئے۔ وہ اس دنیا میں رہ کے ممکن نہیں، بولو، وہ اس دنیا میں رہ کے ممکن نہیں۔ اس دنیا کے اندر کوئی شے نہیں جو میرے جلوے کی تاب لا سکے۔ کیا دیکھا نہیں کہ میں پہاڑ پر تجلی ڈالوں تو پہاڑ سرما بن جاتا ہے؟ یہاں کس کو جلوہ کرواؤں؟ ان زمین و آسمانوں سے باہر آ، 7 آسمان بھی چھوڑ، سدرۃ المنتہا بھی چھوڑ، میرے حریم ذات میں آ، جہاں نہ این نہ آن، نہ مکان نہ مکین، کوئی شے نہیں جس کو کہا ہی جا سکتا مکان، اس کا نام ہی لا مکان ہے۔ بولو، اس کا نام ہی لا مکان ہے۔ ان جلووں میں آ، پھر تو مجھے میرا دیدار کر، اور میں تجھے تیری حقیقت بتاؤں کہ یہ جو تجھے روڑے مارتے پھرتے ہیں، جو تیری ذات کو پہچانتے نہیں، جو تیرے مقام و مرتبہ کو پہچانتے نہیں، حبیب میرے پاس آ، میں تجھے بتاؤں تو ہے کیا۔ یہ معراج ہے، یہ معراج ہے۔ اس سے پیچھے پیچھے تو اوروں کی معراج ہے، اس سے پیچھے پیچھے تو اوروں کی معراج۔